بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی قمری مہینے کی رات کا آخری پہر تھا۔ بابل کی پہاڑی کے کسی غار کا منہ کسی بھاری پتھر سے بند تھا، لیکن اچانک پتھر کھسکنے لگا۔ غار کا منہ کھل گیا۔ غار کے منہ سے ایک نورانی چہرے والا بچہ باہر آیا۔ ہر طرف تاریک اندھیرا اور گڈ سناٹا تھا۔ بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچنے لگا، کیا یہ چاند ستارے ہی میرا خدا ہے؟ پھر کچھ دیر بعد بچہ مایوس ہوا اور غار کی طرف چلا گیا اور اس غار کا منہ بند ہو گیا۔ یہ بچہ کون تھا؟ غار میں کیا کر رہا تھا؟ اور اس بچے نے بڑے ہو کر کس بادشاہ کی سلطنت کو تباہ کرنا تھا؟ اللہ نے اپنی بندے کی ہدایت اور انسانیت کو نجات دلانے کے لیے ہر دور میں پیغمبروں کو مابعوث کیا ہے۔ یہ انبیاء کرام اللہ کا پیغام نہ صرف بندوں تک پہنچانے والے تھے، بلکہ ظالم حکمرانوں اور مظلوم کے لیے مسیحا بھی تھے، جنہوں نے لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کی غلامی میں لایا۔ انہی نبیوں میں سے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہیں ایک ظالم اور جابر خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ دراصل نمرود قدیم بابل کا ایک طاقتور بادشاہ تھا، جو نوح علیہ السلام کا پوتا کوش بن سام کی اولاد میں سے تھا۔ نمرود نے طوفان نوح کے بعد باقاعدہ طور پر ایک منظم حکومت قائم کی تھی۔ نمرود کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی اور یہ ایک وسیع و عریض سلطنت تھی۔ اس نے 400 سال حکومت کی۔ نمرود کی حکومت میں بت پرستی عام تھی۔ وہ خود مشرک تھا اور وہ خود کو خدا کہلواتا تھا اور لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ نمرود کا محل نہایت ہی قیمتی پتھروں اور بتوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی ریاست کا ہر فرد بت پرستی میں مبتلا تھا۔ لوگ سود خوری میں مبتلا تھے۔ ہر شہر اور قصبے میں باطل اور دیوتاؤں کا ایک بڑا بت رکھا ہوا تھا، جہاں ہر وقت ایک نئی عورت آ کر ٹھہرا کرتی تھی اور اپنے آپ کو دیوتاؤں کے آگے وقف کر دیتی تھی۔ بت پرستی، چاند اور سورج پرستی یہاں عام تھی اور لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ جب نمرود کی سرکشی اور ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کی پکڑ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تورات کے نسخوں کے مطابق یہ 2160 صدی کا دور تھا۔ ایک تاریک اور خوفناک رات تھی۔ نمرود اپنے محل کے سب سے بہترین کمرے میں نیند میں مبتلا تھا۔ نمرود نے اس رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک آسمان پر ایک بہت خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ اس نے آسمان پر چاند اور دوسرے ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ نمرود اچانک بیدار ہو گیا اور اپنے اس خواب سے پریشان ہو گیا۔ چنانچہ اس نے بڑے بڑے نجومیوں اور کاہنوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ کاہنوں نے دیکھا کہ نمرود بہت پریشان ہے تو انہوں نے اس سے وجہ دریافت کی۔ نمرود نے کہا کہ اے نجومیوں، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک چمکدار ستارہ طلوع ہوا، جس نے چاند اور ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ اس خواب نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس خواب میں کوئی اشارہ موجود ہے۔ لہٰذا تمام نجومی سر جوڑ کر اپنی عملی اعداد سے اس خواب کی تعبیر نکالنے لگے۔ کچھ دیر بعد ان میں سے جو سب سے بڑا نجومی تھا، اس نے نمرود سے کہا کہ اے بادشاہ، عنقریب تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری عظیم الشان بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ وہ تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا کا دین لے آئے گا۔ بہت تیزی سے یہ خطرہ تیری جانب بڑھ رہا ہے۔ اور نمرود کے دل میں خوف پیدا ہو گیا اور وہ گھبرا گیا، لیکن اس کی انا نے اس کو مزید مغرور بنا دیا۔ اس نے غصے سے کہا کہ میری اس عظیم سلطنت کو کون برباد کر سکتا ہے، جس کی پرستش لاکھوں بابلی اور لوگ کرتے ہیں۔ پھر نمرود نے اپنے دربار میں کھڑے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ بابل کے تمام مردوں کو شہر سے نکال دیا جائے اور ان کے سر پر سخت پہرا کر دو، تاکہ کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جا سکے۔ اس نے یہ بھی فرمان جاری کر دیا کہ جس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اسے فوری طور پر قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ بابل میں سخت پہرا لگ گیا اور ہر بچہ جو پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا اور پورا شہر بچوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم سے اس کی سلطنت میں 1 لاکھ سے زیادہ بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ نمرود کے خیال سے ایسا کرنے سے وہ اللہ کی مخلوق کو پیدا ہونے سے روک سکتا تھا، لیکن یہ اس کی ناعقلی تھی، کیونکہ اس کی تباہی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی۔ ان دنوں کلیانہ کے شہر میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام آزر تھا۔ ان دنوں اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کا نام مونا تھا۔ جب مونا کو نمرود کے اس فرمان کی خبر ہوئی، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ معجزہ ہوا۔
کہ جب اس کو حمل ٹھہرا تب اللہ کی طرف سے کوئی ایسی نشانی ظاہر نہ ہوئی، یعنی اس کو ظاہری طور پر دیکھ کر پتہ نہ چلتا تھا کہ وہ حاملہ ہیں، لہٰذا وہ سپاہیوں کی گرفتاری سے محفوظ رہی تھی۔ عازر اور مونا نے اس بات کو خفیہ رکھا تھا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ عازر نے شہر بابل کے پہاڑوں میں ایک غار تلاش کیا اور اپنی بیوی کو خفیہ طریقے کے ساتھ اس غار میں لے گیا۔ عازر چھپ چھپا کر اپنی بیوی کے لیے کھانا اور توشہ لے کر جایا کرتا تھا۔ اس طرح حمل کا وقت قریب آ گیا۔ مونا نے اسی رات ایک بچے کو اس غار میں جنم دیا جس کا نام انہوں نے ابراہیم رکھا۔ مونا نے ابراہیم کو غار کے اندر لٹا دیا اور ہاتھ بلند کر کے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، تو ہی اس کی حفاظت کرنا، اب یہ بچہ تیری امان میں ہے۔ پھر انہوں نے بچے کا بوسہ لیا اور غار کے منہ کو پتھر سے بند کر کے شہر کی جانب چل پڑی۔ یہودیوں کی کتاب تلمود میں یہ قصہ بھی ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے روز نمرود کے ان نجومیوں نے آسمان پر ایک علامت دیکھی تھی، یعنی چمکدار ستارہ اور چاند کا مان پڑ جانا۔ بہرحال مونا اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے اس غار میں آئی تو دیکھا کہ بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھوں میں سے دودھ جاری تھا۔ اس طرح فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوراک اور غذا کا انتظام کر دیا کرتے، جسے ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑھتے جتنا ایک عام بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے۔ کی والدہ آپ کو دیکھنے غار میں آتی، اس طرح آپ 1.5 سال کے ہو گئے۔ اس عمر میں جسمانی اعتبار سے دوسرے بچوں کی نسبت آپ زیادہ تندرست اور باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 سال اس غار میں رہے۔ آپ کو آپ کی والدہ نیک عادات اور اخلاق سکھاتی تھیں، گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات بتاتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غور سے سنتے اور سمجھتے، لیکن آپ کی والدہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ آپ ایک پیغمبر ہیں۔ اپنی والدہ سے ہمیشہ کہتے مجھے بھی شہر لے جائیں، لیکن آپ کی والدہ جواب دیتی کہ شہر میں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ خواتین و حضرات، روایات میں آتا ہے کہ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر نکلے۔ غار سے باہر نکلتے ہی آپ کی نظر تاریک اور بیابان آسمان پر پڑی۔ چاند ستارے جگمگا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اس حسین دنیا کو دیکھا تھا۔ آپ کو یہ دنیا نہایت بے مثال لگی۔ آپ علیہ السلام کو ایک چمکدار ستارہ نظر آیا۔ یہ مشتری ستارہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ وہ ستارہ اچانک غائب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسے رب کو نہیں مانتا جو غائب ہو جاتا ہے۔ پھر قمری مہینے کے آخری ایام میں ایک رات غار سے باہر نکلے اور چاند کو دیکھا اور فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن چاند بھی کچھ دیر بعد غائب ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی میرا رب نہیں۔ پھر صبح ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کر کہا کہ تو میرا رب ہے کیونکہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب شام ہوئی تو سورج بھی غروب ہو گیا۔ تب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ میں تمہارا رب ہوں اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ لہٰذا رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ ایک روز اپنی والدہ کے ساتھ بابل آ گئے، جہاں آپ علیہ السلام نے توحید کے پیغام کو لوگوں میں عام کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نمرود آپ علیہ السلام کی جان کا دشمن بن بیٹھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی اور کچھ ہی عرصے بعد وہ واقعہ پیش آیا جب مچھروں کی فوج نے نمرود کی جان لے لی اور اہل بابل ابراہیم پر ایمان لے آئے۔ ہم نے دیکھا کہ خدائی کا دعوے دار بادشاہ نمرود بے شمار معصوم بچوں کے قتل عام کے بعد اس سوچ میں رہا کہ اب وہ فرار حاصل کر چکا ہے، لیکن اللہ نے اس مشکل حالات میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور خداوند کی مدد سے نہ صرف بیابان غار میں پرورش پاتے رہے بلکہ جوان ہو کر اس متکبر بادشاہ کی سلطنت کو تباہ کر دیا۔ بے شک اللہ جسے بچانا چاہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی۔ تقدیر الہی کے فیصلے لاکھ کوششوں کے باوجود ٹالے نہیں جا سکتے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔